واصف علی واصف فرماتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کی بات کا اثر ہوتا ہے اور دوسرے کی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ کوا بیچارہ بولتا رہتا ہے اور اثر نہیں ہوتا، بلبل بولتی ہے تو اثر ہو جاتا ہے۔ کوے بیچارے کے پاس تاثیر نہیں ہے، جتنا شور مچاتا جائے اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تاثیر جو ہے یہ نصیب کی بات ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ نفرت، کینہ، بغض، جذبہ انتقام، حسد، لالچ، جسم پرستی دل کے سکون کے دشمن ہیں۔ جس طرح مکھی شہد بناتی ہے اور جگنو روشنی رکھتا ہے، اسی طرح عقل مند انسان عقل مندی رکھتا ہے۔ عقل مندی کسی کوشش، علم یا عمل کا نتیجہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جتایا جانے والا احسان ضائع ہو جاتا ہے۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، گلہ کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ خدا کے سامنے بندوں کا اور نہ بندوں کے سامنے خدا کا گلہ ہو، اور حاصل اتنا رکھو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو، پھر یہ زندگی جنت ہی ہے۔ سال کے بعد امام علی مقام علیہ السلام کا غم مناتے ہو، اگر امام کا غم ہے تو ہمہ حال منایا کرو۔ کربلا آپ کے دل میں ہونی چاہیے اور آپ کے عمل سے ظاہر ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے علم نہیں چاہیے، بس صرف اللہ کی مہربانی چاہیے۔ درد زبان سے بیان نہیں ہوتا بلکہ آنسوؤں سے بیان ہوتا ہے۔ اللہ کو ماننے والا اور انسان کو نظر انداز کرنے والا جھوٹا ہے۔ جو منافق ہے وہ نماز کے باوجود بھی پسماندہ رہے گا۔ نماز آپ کے باطن کی گندگی دور نہیں کرتی، صرف ظاہر کی بے حیائی ترک ہو جائے گی۔ دور سے آنے والی آواز بھی اندھیرے میں روشنی کا کام دیتی ہے۔ خدا نے ہمارے پاؤں کے پاس سیڑھی رکھ دی ہے کہ رفتہ رفتہ اوپر چڑھتے جا۔ تو پاؤں رکھتا ہے تو اپنے آپ کو لنگڑا کیوں بناتا ہے؟ تو ہاتھ رکھتا ہے تو پنجہ کیوں چھپاتا ہے؟ اللہ نے جب تجھے یہ اعضاء دے دیے ہیں تو اشارہ یہی ہے کہ انہیں کام میں لاؤ۔ اگر بادشاہ تمہیں کسی ملک ایک مخصوص کام کے لیے بھیجے، مگر تم اس کام کی بجائے 100 دوسرے کام سر انجام دو، تو یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح اس دنیا میں ہر شخص ایک مخصوص کام کے لیے بھیجا گیا ہے جو اس کا مقصد حیات ہے۔ اگر وہ اس کام کو نہ کرے تو اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چلانے والوں کو ملی ہے اور مرتبہ ولایت غلاموں اور فقیروں کو عطا کیا گیا ہے۔ جس قدر بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور جس قدر اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اسی قدر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ بندے کا کام ہے لگے رہنا، نتائج کا مرتب کرنا اللہ کا کام ہے۔ اگر بندہ اپنا کام برابر کرتا رہے گا تو کسی نہ کسی وقت ضرور اللہ تعالیٰ کا در کھلے گا اور اس کو نواز دے گا۔ مگر بندے کو اس فکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ یہی دراصل حقیقی بندگی اور غلامی ہے۔ کبھی بھی کسی کو تکلیف مت دیں۔ جانداروں کو دی جانے والی تکلیف یقیناً آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہے، اور آخرت کا حساب الگ سے دینا ہوگا۔ راحت اور نعمت یا آفت اور مصیبت، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے پیش آئے اس پر دل اور جان سے راضی رہے۔ یہ نہیں کہ راحت اور نعمت ملنے پر تو خوش ہو جائے، اور آفت اور مصیبت اور تنگی پریشانی پیش آئے تو واویلا مچائے اور اللہ کا شکوہ کرنے لگے۔ یہ بات محبت سے دور ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی طرف سے جو بھی پیش آئے اس پر راضی رہے۔ ایک بڑا راستہ شیطان کا
جس سے وہ انسان کو گناہوں میں بڑی آسانی کے ساتھ ملوث کر دیتا ہے، وہ غصہ ہے۔ غصے سے لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت گری، ظلم اور زبردستی وغیرہ بہت سے گناہ جنم لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار کہ بلا شبہ غصہ انگارہ ہے جو ابن آدم کے اندر بھڑک اٹھتا ہے۔ کیا تم اس کو اس کی آنکھوں کی سرخی اور رگوں کو پھولنے میں نہیں دیکھتے؟ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ حدیث میں ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قید نہیں لگائی ہے کہ نیکی بڑی ہو تو صدقہ ہے، اونچی ہو تو صدقہ ہے۔ اس کی قید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی، کیونکہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی نیکی بھی کام آ جاتی ہے اور جنت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نظر سے شیطان اپنا شکار کھیلتا ہے اور اس میں بہت حد تک کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے نظر کو شیطانی حربوں میں سے ایک بڑا اور اہم ذریعہ مانا جاتا ہے۔ آدمی گناہ کو چھوڑے، پھر جا کر نماز پڑھے اور اللہ کو پکارے۔ اب دیکھو اس سجدے کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ گناہ کر کے بھی دیکھ لو اور گناہ چھوڑ کے بھی، فرق خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ ہر ایک کو جلدی معاف کر دیا کریں، کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ موت کی یاد آدمی کو دنیا سے زاہد اور بے نیاز بنا دیتی ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اس دنیا کو ایک نہ ایک دن چھوڑنا ہے اور قبر میں جانا ہے اور آخرت کے مراحل سے گزرنا ہے۔ میں اس کو لے کر اور پال کر کیا کروں گا؟ لہٰذا وہ صرف ضرورت کی حد تک اس دنیا سے لیتا ہے اور اس کی حرص میں مبتلا نہیں ہوتا۔ گناہ کے نتیجے میں ایک وبال یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی نگاہ میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں بھی ذلت اور رسوائی ہو جاتی ہے۔ گناہ حقیقت میں ایک باطنی گندگی اور نجاست ہے۔ اس سے انسان گندا اور نجس ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کو ناپاک نہیں سمجھتے، اس لیے اس سے بچنے کا اہتمام بھی نہیں کرتے، بلکہ گناہ پر گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو سب سے زیادہ صاف اور پاک خیال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں اس حالت میں صبح کرے کہ اپنی جان میں پریشانی سے امن میں ہو اور اپنے بدن میں بیماری سے عافیت میں ہو، اور اس کے پاس اس دن کھانے کو ہو جس سے بھوکا رہنے کا ڈر نہ ہو، تو یوں سمجھو کہ اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ کر دے دی گئی۔ اللہ تعالی قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا۔ تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایماندار لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے خوشیوں کے در کھلا کرتے ہیں۔ آپ سچے ہو جاؤ گے تو آپ کو سچے لوگ ملیں گے۔ یہ اصول ہے کہ جواری کو سب جواری ملتے ہیں اور جھوٹے کو سب جھوٹے ملتے ہیں۔ یہ کائنات کا اصول ہے، یہ سارے قدرت کے کھیل ہیں۔ اس لیے آپ سچے ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ اور شفیق ہو جاؤ۔ وہ دو آدمی ہم سفر سمجھے جاتے ہیں جو کہ ہم خیال ہوں۔
پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انسان کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے، اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص دوسرے کے رازوں کو کریدے گا تو خدا اس کے رازوں کو فاش کر دے گا۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یقیناً آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات دن کے آنے اور جانے میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تکلیف وہ سواری ہے جس پر سوار ہونا آ جائے تو انسان صبر کی منزل کو پا لیتا ہے، اور صبر اس مقام کا نام ہے جہاں اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ امید انسان سے کبھی مت لگاؤ اور اللہ سے کبھی مت ہٹاؤ۔ دل اور نصیب اپنی مرضی کرتے ہیں، عقل کی چابی سے دونوں نہیں کھلتے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دسترس پا کر جھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو۔ چیخیں گے ہمیں بھیج دو دنیا میں ایک بار، سجدوں میں پھر گزار دیں گے ساری زندگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تمام تر تعریف اس اللہ کی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے، اور وہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، مکمل طور پر باخبر۔ جتنا ہو سکے خاموش رہا کرو، اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ تیرے سجدوں میں سر رکھ کر میں غموں سے جیت جاتا ہوں یا رب۔ ایک میں ہوں کہ جاتا نہیں در پہ اس کے، ایک وہ ہے کہ صداؤں پہ صدائیں دیے جا رہا ہے۔ ایک میں ہوں کہ کتراتا نہیں گناہوں سے، ایک وہ ہے کہ بے حساب دیے جا رہا ہے۔ ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھے گا، یہی زندگی ہے اور حقیقت بھی۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھے، ہمیشہ غلط سامنے والا نہیں ہوتا۔ وقت ہمیشہ رک جاتا ہے، تحریروں میں تصویروں میں لوگ نکل جاتے ہیں آگے اپنی اپنی تقدیروں میں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، تیرے اعمال جیسے بھی ہوں میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ جس کی روح بدن سے جدا ہوئی اور وہ تین چیزوں غرور، خیانت اور قرض سے پاک ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نفرت کچھ نہیں، صرف دل کا پاگل پن ہے۔ آپ نے فرمایا، ادب بہترین کمال ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ جو حق سے منہ موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے، مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ تیرا راز تیرا خون ہے، اسے صرف تیرے ہی رگوں میں دوڑنا چاہیے۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے۔ اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ نفس دشمن ہے، اس کی طلب پوری نہ کر، تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے۔ شخص اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے، اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ تمہارا کام محبت کی تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی ہیں۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے، میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو، میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ شیر دراصل وہی ہے جو خود کو شکست دے دے تاکہ اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے۔ تخت، طاقت کی لالچ اور عہدوں نے بہت سے بہادروں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ جس کی سمجھ جہاں تک ہے اس کے لیے تو وہاں تک ہے۔ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب گم خیالوں میں اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس طرح ہوائیں اپنے اندر سمندر سموئے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر جملہ بھی پکارتا ہے کہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ سچ ہے کہ جو شخص تعظیم کرتا ہے عزت حاصل کرتا ہے۔ پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے ہیں۔ ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اسے خوش رکھے گا تو پھر دیکھ وہ کیا کرتا ہے۔ اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ جس شخص کا خود خدا نگہبان ہو اس کی حفاظت دنیا کی ہر چیز کرتی ہے۔
اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اندھیرے میں کامیابی کے اصول تک راستے کی تلاش کی کوشش میں رہنا اور اس ذات پر یقین رکھنا ہی نشانی ہے مومن کی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے۔ اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ پیار اور محبت زندگی کا پانی ہوتا ہے، اس کو اس طرح پیو کہ آپ کی روح میں سما جائے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن مغرور عالم کی آخرت پر مجھے افسوس ہے۔ میں ان کی بیوقوفی پر حیران ہوں جن کے سر پر کتابوں کا بوجھ ہے اور ان کے دماغ اور دل خالی ہیں۔ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کی مشکلات کا گلہ نہیں کرتے، کیونکہ راستے میں مشکلات تو ہوتی ہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے۔ انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور وہ کم مال کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ مال کا کم ہونا حساب کا کم ہونا ہے۔ اگر آدمی نے دوسروں کو نقصان پہنچانا بند کر دیا اور فائدہ پہنچانا شروع کر دیا تو سمجھ جائیں کہ وہ مقصد زندگی کی طرف چل پڑا ہے۔ کامیابی کا سفر ہوتا ہی مشکل ہے، چڑھائی کہاں آسان ہوتی ہے، لیکن بلندی پانے کے لیے چڑھائی کو طے کرنا ضروری ہے۔ عظیم ذہنوں میں مقصد ہوتے ہیں اور پست ذہنوں میں فقط خواہشات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ جاہل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ بنیادوں میں جو پتھر رکھے جاتے ہیں وہ سب کے پیروں تلے آتے ہیں، دکھائی کسی کو نہیں دیتے۔ آج تک سوائے انسان کے کسی ذی روح نے اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر خودکشی نہیں کی۔ وفا کرو تو دریا کے کنارے اگی ہوئی گھاس کی طرح، جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر ڈوبنے والے کے ساتھ خود بھی ڈوب جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے تو معتبر ہو جاتا ہے، پستی پست ہو جاتی ہے، بلندی طے ہو جاتی ہے۔ دکھائی دینے والی ہر چیز کم حیثیت ہے، حیثیت والی ہر چیز پوشیدہ ہے، باپردہ ہے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کی صبر کی نشانی ہے کہ آپ اللہ پر توکل رکھیں کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ صبر کریں تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جاتی ہے اسے محبت کہتے ہیں۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو اللہ ہی کے سپرد رکھنا چاہیے۔ سکون اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمیٹنے کا نام ہے۔ اگر سر آپ کا ہے تو درد بھی آپ کو ہوگا۔ لوگ دوائی دے سکتے ہیں لیکن سر درد کا حصے دار کوئی نہیں بنے گا۔ ایسا نہ کرنا کہ اپنے دکھ میں دوسروں کا دل دکھاتے پھرو۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ اسے اللہ سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غلطی کرنے والے کو ہم نادان کہتے ہیں اور جس نے غصہ کیا وہ بیوقوف ہے۔
خوف کسی غلطی، کسی غفلت، کسی گناہ اور کسی جرم کی یاد ہی کا نام ہے۔ خوف خود کوئی چیز نہیں، یہ صرف نشاندہی ہے کسی غلط عمل کی، کسی نامناسب رویے کا نتیجہ ہے۔ دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ دعا منظور ہونے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ یہ اس کا احسان ہے۔ کسی کے احسان کو اپنا حق نہ سمجھ لینا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ 2 کام کر دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پیسہ چلا جائے تو مایوس نہیں ہونا، اور پیسہ آ جائے تو مغرور نہیں ہونا۔ یہ کائنات ان بندوں کی ہے جن بندوں کی ذاتی کائنات اللہ کی ہے۔ اپنی سوئی ہوئی اولاد کے پاس کھڑے ہو کر رات کو دعا کیا کرو کہ یا رب العالمین، ان بچوں کی عافیت میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے گناہ سے بچا، تاکہ یہ لوگ عافیت میں رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کے طرز پر یہ لوگ بھی چل پڑیں۔ آپ دعا کرو، منظور ہو جائے گی۔ جب فضل ہو جاتا ہے تو ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، بیوی بچے بھی راضی ہو جاتے ہیں، بلکہ سب راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فضل کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، یعنی آپ خود راضی، جب خود راضی تو اللہ راضی۔ بے شوق عبادتوں سے شوق کا ایک آنسو بہت بہتر ہے، اور شوق کی ایک نگاہ زندگی کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 2 چیزوں میں نور پایا ہے، اللہ کے سامنے رونا اور سجدہ کرنا۔ دولت کو ہاتھ کے قبضے میں رکھو، اسے دل پر قبضہ نہ کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ بلا شبہ اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو۔ امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں تیڑ مت ڈال، اور ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی غلطی قبول کرے وہ معافی کا حقدار ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو ایک دن ہر محبت درد دے گی سوائے اللہ سے محبت کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا اگر بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا۔ خدا پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالو تو وہ ہنستا ہے، ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ غصہ آنے پر چلانے میں اتنی طاقت نہیں لگتی جتنا غصے میں خاموشی اختیار کرنے میں لگتی ہے۔ خاموشی بہترین عمل ہے۔ اپنے راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ نفس سے لڑے بغیر انسان کبھی بھی نیک نہیں بن سکتا۔ یہ دنیا ایک درسگاہ ہے
اور ہم سب طالب علم ہیں۔ اللہ جس کا جیسے چاہتا ہے ویسے ہی امتحان لیتا ہے۔ شیطان کا کام ہے راستے سے بھٹکانا، اور بندے کا کام ہے اس کو شکست دینا۔